ایک حدیث پاک بالخصوص اس کی سند میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس کی سند میں تمام کے تمام اسماء گرامی جتنے نام ہیں وہ حضرت آقا رسول ہند الولی سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ کے آبائے کرام ہیں، اجداد کرام۔ سرکار غریب نواز ان کے نام میں تاثیر، ان کے اوپر کے جو آبائے کرام ہیں یا ان کے جتنے آبائے کرام ہیں، تمام کے تمام اسماء گرامی اتنی برکت والے ہیں کہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ جو حضرت موسیٰ کاظم کے شہزادے، حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور آج جو میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، نکات حدیث، معارف حدیث، رموز حدیث، اسرار حدیث، اس پہ کوئی گفتگو نہیں، صرف سند کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یہ سند کیا ہے، متن کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے سامعین پریشان ہو گئے، یا اللہ رات کی یہ آخری گھڑی ہے کہ جس میں نعت شریفی ہم سن سکتے ہیں، اور وہ بھی اتنی ادب، اتنی گاڑھی، اتنی پرپیچ گفتگو، لیکن 2-4 منٹ آپ تھوڑا سا صبر سے کام لیں، انشاءاللہ ہماری گفتگو اوپر سے نہیں بلکہ آپ کے دل کے اندر پہنچے۔ ارے محبت سے سبحان اللہ کہیں، 2-4 منٹ صبر کیجئے گا۔ عرض یہ کر رہا ہوں، ایک حدیث پاک میں پڑھتا ہوں جس کے راوی حضرت امام علی رضا، اور اسی حدیث پاک کے لیے میں نے کہا موبائل ہو تو ٹیپ کر لیجئے، موبائل میں دل کی تختی پر نوٹ کر لیجئے۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ راوی ہیں، قال الامام علی رضا حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ زین العابدین عن ابی حسین عن ابیہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني جبرائيل عليه السلام قال سمعت رب العزة يقول لا إله إلا الله حسني فمن قال دخل حسني ومن دخل حسني أمنا من عذابي۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی، جو سرکار عطا رسول ہند الولی سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ کے آبائے کرام میں، ان کے اجداد کرام میں ہے، حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ایک بار آپ شہر نیشاپور تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ نیشاپور کون سی جگہ ہے؟ یہ نیشاپور ماربل کی منڈی نہیں ہے، یہ فرنیچر کی منڈی نہیں ہے، یہ لوہے کی منڈی نہیں ہے۔ علماء منبر پہ موجود ہیں، ان علماء کرام سے پوچھئے، نیشاپور علماء کی منڈی ہے، مفسرین کی منڈی ہے، فقہا کی منڈی ہے، علم کلام کے جاننے والوں کی منڈی ہے، علم بلاغت کے ماہرین کی منڈی ہے۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ جو عطا رسول ہند الولی سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ کے آبائے کرام میں ہیں، اتنے حسین تھے، اتنی خوبصورتی اللہ نے عطا فرمائی تھی، اتنے بیوٹیفل تھے۔ آپ نے شاہپور جب تشریف لے گئے، پورے علاقے میں شور ہو گیا، چلو آل علی آئے ہیں، چلو آل مرتضی آئے ہیں، چلو آل حسین آئے ہیں۔ لاکھوں میں کیا دیکھا؟ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ تشریف تو لے آئے ہیں،
لیکن ان کے چہرے پہ چلمن ہے، ان کے چہرے پہ نقاب ہے۔ اس زمانے میں سادات کرام سفر کیا کرتے تھے یا گھر سے باہر نکلتے تھے، اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیتے تھے تاکہ کسی فاسق و فاجر بے نمازی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ لوگوں نے دیکھا چہرے پہ چلمن ہے، لوگ عرض کرتے حضور ہم نے آپ کے دادا شہید کربلا کو نہیں دیکھا، آپ کے دادا علی مرتضی کو نہیں دیکھا، آپ پہلی بار بستی میں آئے ہیں، نقاب ہٹوا دیجئے تاکہ دل کھول کر کے چہرے کا نظارہ کر لے۔ امام علی رضا رضی اللہ عنہ اپنے خادم سے ارشاد فرماتے ہیں نقاب کو ہٹاؤ، جیسے نقاب ہٹتا ہے۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ حسن کو دیکھا تو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ کوئی زمین پر غشی کی کیفیت میں ہے، کوئی زمین پہ لوٹ رہا ہے، کسی پر عجیب کیفیت تاری ہے۔ اور یاد رکھو سنیو، جب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے ایک جماعت ہے اسی کی سمجھ میں آیا کرتا ہے، اور یہاں بھی انہیں کی سمجھ میں آ رہا ہے وہاں بھی انہیں کی سمجھ میں آئے گا۔ کون سی جماعت ہے؟ پروفیسروں کی جماعت نہیں، بارسٹروں کی جماعت نہیں، مقننین کی جماعت نہیں، لاکھ ماہرین کی جماعت نہیں، بلکہ وہ علماء کی جماعت ہے۔ ان کی سمجھ میں یہاں بھی آ رہا ہے، ان کی سمجھ میں وہاں بھی۔ وہ علماء کی جماعت ہے تو مجمع سے دو بڑے عالم نکلے، ایک حضرت امام ابو زرع رازی، ایک حضرت محمد ابن اسلم توسی، دونوں زمانے کے بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ دونوں کھڑے ہو گئے، کہا حضرت آپ کا چہرہ ہم نے دیکھا ہے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، اپنے نانا جان کی کوئی حدیث سنا دیجئے تاکہ ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث پاک سنائی۔ اب آپ غور کرو، امام علی رضا جب اتنے حسین، حضرت موسیٰ کاظم سرکار عطا رسول ہند الولی غریب نواز کے اجداد کرام، ان کی بیوٹی خوبصورتی کیسے رہی ہوگی، امام جعفر صادق کیسے رہے ہوں گے، محمد باقر کیسے رہے ہوں گے، امام زین العابدین کیسے رہے ہوں گے، امام حسین کیسے رہے ہوں گے۔ ارے حضرت مولا علی داماد پیغمبر فاتح خیبر کیسے رہے ہوں گے۔ آج جب دنیا علی علی کے لالوں کا جواب نہیں لا پا رہے، میرے نبی کا جواب کیا لا پائے؟ اللہ اکبر۔ جیسے اتنا چینل میں نے دیکھا، اتنا ہلکا نعرہ بھی میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو میں نعرہ لگاتا ہوں، ذرا جواب نعرہ تکبیر۔ جب تک تھوڑا سا گرم نہیں ہوں گے تب تک پھر دوبارہ ہمارے طاہر رضا صاحب تشریف بھی نہیں لائیں۔ ہمارے حضرت کو میرا سلام کہہ دیجئے۔ حضرت ادھر دیکھیے، ہاں ادھر دیکھیے۔ مسئلہ یہ ہے میں مدرسے کا ٹیچر ہوں، میں مدرسے کا ٹیچر ہوں، اور بحمدہ تعالی جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں میں 40 سال سے اسٹیج پہ ہوں، 50 سال سے اسٹیج پہ ہوں، تو الحمدللہ میں قدیس نعمت کے طور پر کہتا ہوں تقریباً 40 سال سے درسگاہ میں، اور چھوٹی درسگاہ سے لے کے الجامعۃ الاشرفیہ مادر علمی بڑی درسگاہ تک فقیر کے شاگرد درس دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں استاد۔ تو میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے، بس یہی ہے کہ ایک درسگاہ کا چھوٹا سا میں خادم۔ تو آپ تھوڑی دیر توجہ میری جانب رکھیں، اس لیے کہ ہم لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں، نگاہ بہت تیز رہتی ہے، تو رات میں ہم سامعین پر بھی نگاہ رکھتے ہیں۔ 10 منٹ گفتگو کریں گے لیکن نقد گفتگو کریں گے، ایسے نہیں کہ ہم کہہ کے چلے جائیں اور آپ سوتے رہیں، آپ سو نہیں پائیں گے ہماری تقریر۔ تو تھوڑی دیر آپ بیدار رہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب حضرت امام علی رضا، حضرت موسیٰ کاظم، ان کے حسن کا عالم یہ ہے تو میرے علی کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ آج جب دنیا
یہی وجہ ہے آنے والے آتے رہے، کہنے والے کہتے رہے، لکھنے والے لکھتے رہے۔ کوئی سمجھاس میں کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد منیر القبر لا يمكن السنو کما کان حقه بعد خدا بدر۔ تو اتنے مختصر حضن یسوع دم عیسیٰ ید پیسہ داری آچے خوبہ ہمادارن کو تنہا دار۔ اور جب اعلیٰ حضرت محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قلم چلاتے ہیں تو لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں لم یاتی نظیرک فی نظرن لم یاتی نظیرک فی نظرن مثل تو نشد پیدا جانا۔ اور میرے حضرت جو بیٹھے ہیں بغل میں ان کو میرا سلام کہہ دیجئے، جگائیے ان کو۔ ہاں ادھر دیکھیے، سب لوگ تھوڑی دیر ادھر دیکھیں۔ اب ہماری آواز کا موازنہ جناب طاہر رضا رامپوری سے مت کیجیے، قطعی نہیں، لیکن ناز شریف کبھی کبھار میں بھی ایک آدھ شعر پڑھتا ہوں، تو ایک شعر میں نے پڑھ دیا، ایک شعر خالی اس میں کا اور پڑھوں گا۔ آج آگے کہہ دے یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بول پڑے لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا۔ جگراج کو تاج، جگراج کو تاج تونے سر سو ہے، تجھ کو شاہد سارا جانا۔ واپس سے کہو سبحان اللہ۔ مجمع بہت رہا ہوگا جیسے کہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے رات رات ہوتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت بس وہی 12 بجے تک۔ ہم نے کہا ناز شریف کہاں، ناز شریف تو سن لیتے ہیں، لیکن تقریر کا سن پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سرکار عطائے رسول کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا، کیسے ملا، اتنا بڑا مقام کیسے ملا، اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا؟ عطائے رسول ہند الولی سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ کی وہ بارگاہ ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ عنہ نے اپنے ابا، اپنے والد گرامی علامہ نقی علی خان رضی اللہ عنہ کے کتاب کی شرح فرمائی۔ اب شرح کیا ہے، متن کیا ہے، اس چکر میں آپ مت پڑھیے گا، یہ کوڈ ورڈ ہے، علماء ہمارے جانتے ہیں۔ اس میں تحریر فرمایا کچھ جگہیں ہیں جہاں دعائیں کثرت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں۔ جو دعائیں کثرت کے ساتھ جن جن جگہوں پر قبول ہوتی ہیں، مجدد مہد ماسیہ معید ملت طاہرہ اعلیٰ حضرت سرکار نے ان جگہوں کو شمار فرمایا ہے، اور ان جگہوں کو جو شمار فرمایا 44 ایسی جگہیں بتائی اعلیٰ حضرت نے جہاں دعائیں کثرت سے قبول ہوتی ہیں۔ ان جگہوں میں 39ویں جگہ اگر کوئی ہے وہ اور کہیں نہیں ہے، عطائے رسول ہند الولی کا وہ روزہ، وہ مزار ہے جو میرے محلہ میں ہے، جو غریب نواز کا روزہ اجمیر میں، تو وہاں دعائیں قبول ہوا کرتی۔ شہر بھاگلپور یہاں سے کتنے کلومیٹر حضرت جانتے ہوں گے؟ کلومیٹر کا اندازہ تو مجھے نہیں ہے، البتہ بہت دور بھی نہیں، 200-250 کلومیٹر۔ جی، شہر بھاگلپور کا ایک رئیس زمیندار شیخ شاہوکار، اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں شیخ شاہوکار رئیس زمیندار شہر بھاگلپور کا ایک اسی کے تھوڑے فاصلے پہ رہنے والا خوش عقیدہ غریب سنی مسلمان، وہ غریب سنی مسلمان جب آئے 6 تاریخ پہنچ جائے اجمیر شریف، 6 تاریخ آوے اجمیر شریف پہنچ جائے،
رئیس بھاگلپور نے ایک دن کہا تو ہر سال اجمیر جاتا ہے، کیا تجھے خواجہ کچھ دیتے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ دینے کی کیا بات ہے، تو بھی چل کر کے دیکھ لے۔ بہرحال بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ چند سالوں کے بعد ایک سال شہر بھاگلپور کے اس رئیس زمیندار نے کہا چلو اس سال میں بھی چلتا ہوں۔ اب ذرا سا غور کریے، آقا رسول ہندل ولی کا روضہ ہے، جانے والا ایک خوش عقیدہ سنی مسلمان جا رہا ہے اور ایک رئیس بھاگلپور جا رہا ہے جو خبیث ہے، جو باطل فرقے والا ہے۔ دونوں کے دونوں پہنچ گئے، دیکھا بہت بڑا مجمع ہے، حیران و پریشان ہے۔ اتنا بڑا مجمع دیکھ کر کے رئیس بھاگلپور پریشان ہو گیا، سوچا یہ تو باہر کا منظر ہے، اب چلو اندر چل کر کے دیکھنا چاہیے آخر اندر کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کا ملفوظ شریف میں لکھا ہوا ہے بحمدی تعالیٰ اتنا سارا مال میٹیریل، اتنا سارا سامان اعلیٰ حضرت کا ہم لوگوں کے پاس ہے، ہمارے علماء کے پاس ہے، اور کسی کے مال کی کوئی ضرورت پڑا ہی نہیں کرتی ہے۔ جو مال ہوگا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا، کوئی گڑبڑ گھوٹالہ نہیں، ایران توران، ہندوستان پاکستان چین جاپان نہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار تحریر فرماتے ہیں جب وہ رئیس بھاگلپور اندر پہنچا تو کیا دیکھا، مزار کے چاروں طرف ایک ایسا شخص ہے، اس کی داڑھی بڑی خوبصورت ہے، چہرہ بھی خوبصورت ہے، ہاتھوں میں موٹا سوٹا لیے وہ مزار کا طواف کر رہا ہے۔ اب غور کریے گا جملے پہ، مزار کا طواف کرنا جائز تو نہیں ہے، لیکن وہ طواف کر رہا تھا اور ایک آواز یہی لگا رہا تھا، اے خواجہ 1 گھنٹے میں لوں گا، ایک آدمی سے لوں گا 5 روپیہ لوں۔ یہ چھوٹا بچہ کہے گا یا اللہ، ارے خواجہ صاحب کے یہاں اگر گیا تھا تو لگزری کاریں مانگنی چاہیے، شاندار فلیٹ مانگنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی جائے اور کہے خواجہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں نمازی ہمیشہ کے لیے ہو جاؤں، میں کار خیر میں زندگی گزاروں، نہیں اسی لیے بیچارے جاتے ہیں۔ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، حالانکہ جو مانگو گے وہ ملے گا ان کی بارگاہ سے۔ وہ یہی چکر لگا کے کہہ رہا تھا 1 گھنٹے میں لوں گا، ایک آدمی سے لوں گا 5 روپیہ لوں۔ چھوٹے بچے آج کل کہیں گے یا اللہ خواجہ کے ہاں 5 روپیہ مانگنے گیا تھا۔ اس زمانے کی بات ہے جب 5 روپیہ کم لوگ دیکھنے کو پایا کرتے تھے۔ اس نے کہا اب دیکھیں خواجہ دیتے کیسے۔ شیخ شاہوکار تھا ہی، کنکھیوں سے گھڑی پہ نگاہ ڈالی، 50 منٹ، 55 منٹ، 56 منٹ، 57 منٹ، 1 گھنٹہ ہو گیا۔ اس نے کہا رئیس بھاگلپور نے لے مجھ سے لے 5 کا نوٹ نکالا، تجھے خواجہ کیا دیں گے؟ اس نے لیا نوٹ اور لینے کے بعد کہا خواجہ ارے تمہارے بنیاری جاؤ، آپ نے دلایا ضرور دلایا، لیکن خبیث منکر سے دلوایا، یقین دلوایا اور آپ نے ضرور دلوایا۔ تو خواجہ کی بارگاہ میں بہت کچھ ملا کرتا ہے، عقیدت شرط ہے۔ تیرے مائکدے میں کمی ہے کیا؟ جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے۔ تیرے مائکدے میں کمی ہے کیا؟ جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے۔ جو پینے والے تو آج بھی وہی وعدہ ہے وہی جام۔ اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہرونی، ہرونی بھی لوگ بولتے ہیں، لغت کے اعتبار سے صحیح ہرونی ہی ہے جعفری کے وزن پر۔ یہ اور باتیں بولتے بولتے کثرت سے مشہور ہو گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے جو بولتے ہیں غلط بولتے ہیں، لیکن جب تحقیق و جستجو کی گئی تو ہرونی سمجھ میں آیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی یا ہرونی رضی اللہ عنہ 20 سال تک آپ ان کی خدمت میں رہے، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ 20 سال تک رہے۔ اور آج کیا ہے، بہت سے لوگ سوچتے ہیں پیر صاحب یہاں گئے ہیں فاتحہ بھی نہ پڑھنے پائیں فوراً مراد پوری ہو جائے۔ سوچتا ہے فاتحہ بھی نہ پڑھے مراد پوری ہو جائے، آس لگا کے بیٹھا ہے۔ 20 سال حضرت خواجہ عثمان ہرونی یا ہرونی رضی اللہ عنہ ان کی بارگاہ میں پائے رسول ہندل ولی ہے، اور
الحمدللہ آپ نے فرمایا اے معین الدین اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں، اس اعتکاف میں تو بھی نہیں آئے گا، خالی صبح چاشت کے ٹائم تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آنا، میں کچھ لکھا دوں گا، لکھ لینا، تاکہ بعد میں جتنے لوگ آئے ان کے کام میں آ جائے، ان کے لیے نصیحت کا ذریعہ بن جائے۔ عطا رسول ہندل ولی نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ اب حضرت خواجہ عثمان ہروانی روزانہ بلا کر کے لکھوایا کرتے، ایک دن لکھوایا، 2 دن لکھوایا، 3 دن لکھوایا، 28 دن لکھوائے، 28 مقامات اور 28 مجلسیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں معین الدین سنو سنو، کل وہ دن ہوگا جب تم آؤ گے صبح صبح، تمہاری آنکھیں ہمارے چہرے پہ پڑیں گی، تو جو بھی ہمارے چہرے کو کل دیکھے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا، عطا رسول ہندل ولی بغداد کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کے اعلان کر رہے ہیں، چلو ہمارے پیر کو دیکھ لے، چلو ہمارے پیر کو دیکھ لے، چلو ہمارے پیر کو دیکھ لے۔ ہزاروں کا ریلا اکٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے جب دیکھا، میں نے تو معین الدین سے کہا تھا جب تک تم ملاقات کرے گے تو یہ منظر ہوگا، اور یہاں تو ہزاروں کا ریلا ہے۔ آپ مسکرائے، ارشاد فرماتے اے معین الدین حسن سن، میں نے تجھ کو کہا تھا یہ اتنا بڑا ریلا لے کر کے آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا حضور اگر سب دیکھ کر کے جنتی ہو جائیں، اس میں معین الدین کی آخر اس میں کون سی کمی ہو جائے گی، اس کا کون سا خسارہ ہو جائے گا، کون سا گھاٹا ہو جائے گا۔ حضرات 20 سال ان کی خدمت میں رہے، اور جب 20 سال رہے تو آپ کو ملا کیا؟ آپ کے پیر لے گئے، کہا قبول کر لیں یا رسول اللہ، معین الدین کو لایا، جواب آیا قبول کر لیا، اور اتنا بڑا انعام ملا، اتنا بڑا انعام ملا کہ پورے ہندوستان کی شہنشاہی بادشاہی عطا کر دی۔ اور الحمدللہ ایک زمانہ گزر گیا، آج بھی عطا رسول کی بادشاہی قائم ہے اور قائم رہے گی، چاہے لوگ کچھ بھی کریں۔ عطا رسول کی بادشاہی کل بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے۔ ان اللہ والوں کے نام میں تاثیر، جو میں نے حدیث پڑھی تھی، سند حدیث جو حدیث کے راویوں کے نام ہیں، اس کے تعلق سے مجھے ایک بات بتانی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ وردہ عنہ نے ارشاد فرمایا فتاوی رضویہ شریف میں کہ سرکار عطا رسول ہندل ولی کے دادا پر دادا ان کا نام اتنی برکت والا ہے، لو قرأتا هذا الاسناد على مجنون لبریا من جنت، اگر ان کے ناموں کو پڑھ کر کے کسی مریض پہ دم کر دو تو مریض اچھا ہو جائے گا، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ کن کے ناموں کو؟ جو میں نے 7 نام پڑھے ہیں، حضرت امام علی رضا، حضرت موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، حضرت محمد باقر، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین، حضرت مولا علی، یہ 7 ایسے برکت والے نام ہیں، ان کو پڑھ کر کے دم کر دو تو بیماری ختم ہو جائے، پاگل ہو تو اچھا ہو جائے۔ آج کوئی اوجھا کے پاس جا رہا ہے معاذ اللہ، کوئی سفلی والے کے پاس جاتا ہے معاذ اللہ، کوئی ارحیہ بابا کے پاس جا رہا ہے، کوئی میرھ والے بابا کے پاس جا رہا ہے، کوئی چکروٹ والے بابا کے پاس جا رہا ہے، کوئی ترشول والے بابا کے پاس جا رہا ہے، کوئی چمچا والے بابا کے پاس جا رہا ہے، کوئی 10 انگوٹھی والے بابا کے پاس جا رہا ہے۔ ایسے باباؤں افلی سفلی اوجھا سوکھا ان کے پاس ہرگز نہ جاؤ، کوئی پریشانی آ جائے سرکار غریب نواز کے نام کو وظیفہ بنا لو، ان کے آبائے کرام کے نام کو وظیفہ بنا لو، پڑھ کر کے دم کر دو، بیماری انشاءاللہ دور ہو۔ آپ کہو گے نام میں اتنی تاثیر، جی ہاں نام میں اتنی تاثیر۔ میرا آبائی وطن شہر بلرام پور ہے،
شہر بلرامپور سے تقریباً 65 کلومیٹر کی دوری پہ سید سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ کا روضہ. جناب طاہر رضا رامپوری صاحب نے حاضری بھی دی ہوگی بارہا، اس میں علماء نے بھی حاضری دی ہوگی. سرکار مسعود غازی بہرائچی جو سرکار غریب نواز سے تقریباً 185 سال یا 285 سال